عید کا دن ویسے ہی خوشیوں بھرا ہوتا ہے۔ عید کے دن خود ہی ایک اندر سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ آج کے دن ہر بندہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص خوشی اس دن میں داخل فرمائی ہے۔ دونوں عیدوں میں اللہ تعالیٰ نے جو مستحقین ہیں، غرباء ہیں، ان کو یاد رکھا اور یاد رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو۔ نماز عید سے بہت پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ماہ رمضان میں اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب آ رہے ہوں، اگر کوئی ایسا شرعی فقیر ہمارے علم میں ہے کہ واقعتاً جس کو ادا کرنے سے ہمارا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا، محض جان نہیں چھوڑانی ہے کہ جو مل گیا اس کو دے دیا، پروفیشنل بیگر کو دے دیا، بلکہ مستحقین کو دینا ہے۔ اور اگر کوئی مستحق نہیں ملتا کوئی بات نہیں، عید الفطر کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ عید کا جو دن ہے، اس دن انسان خوشی بھی کرے، اور اصل تو یہی ہے کہ خوش ہو، خوش رہے، خوشی کا اظہار کرے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لوگوں سے گلے ملنے چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، ہاتھ ملانا چاہیے، ملاقاتیں کرنی چاہیے۔ جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیں، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو پاس لے آئیں۔ کوئی جانتا ہو نہیں جانتا ہو، کسی سے شناسائی ہو نہ ہو، سب سے خوشی کا اظہار کیا جائے، سب کو عید مبارک کہا جائے۔ اور یہ صرف عید کے دن ہی نہیں بلکہ ساری زندگی اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے، لاگو کیا جائے۔ کسی کو نہیں بھی جانتے اس کو بھی سلام کریں، کسی کو نہیں بھی جانتے اس کے لیے بھی بھلائی کے راستے ہموار کریں، اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کریں۔ تو جب عید کے دن ہر کسی کے ساتھ انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، ہر ایک کو یاد رکھتا ہے، ہر ایک سے گلے ملتا ہے، ہر ایک سے مصافحہ کرتا ہے، تو پھر اپنے رب کو کیوں بھول جاتا ہے؟ آج کے دن تو اس کو بھی گلے لگایا جس کو جانتے نہ تھے، آج کے دن اس کو بھی گلے لگایا جس سے کوئی راہ و رسم نہ تھی، آج کے دن اس کو بھی گلے لگایا کہ جس سے برسوں کی ہماری دوری تھی، لیکن رب نے تو ہمیں پیدا کیا، پالا، یہ نعمتیں عطا کی، آج کے دن رب کو بھول گئے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز، عید کے دن کی نمازیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنی خوشیوں میں، حالانکہ جس رب نے خوشی کا دن عطا فرمایا ہے اسی رب کے حضور ہمیں سجدہ ریز ہونا ہے، اسی رب کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے۔ شیطان آزاد ہو جاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، وہ پرانی اس کی پڑن ہوتی ہے، تو عید کے دن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ رب کی یاد سے وہ غافل کر کے رکھے، لہو و لعب کے اندر پھنسا کر رکھے۔ لیکن ہماری محنتیں پورے مہینے کی کہاں گئیں، مشقتیں کہاں گئیں؟ روزے نے ہمیں تقویٰ عطا کیا تھا، قیام اللیل نے، تراویح نے، رات کو رب کے حضور ہمیں کھڑا رکھا تھا، قرآن نے ہمیں اپنی طرف مائل کیا تھا، اعتکاف نے تو پھر ساری چیزیں ہی جناب اپنی ساری تمنائیں، مرادیں، آرزویں سب رب کے حضور پیش کر دی تھیں، اپنی خلوتیں جلوتیں ہم نے سب اپنے رب کے نام کر دی تھیں۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ اچانک ہم رب سے غافل ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ تہیہ بھی کرنا ہے کہ عید کے دن بھی اور عید کے بعد بھی اب رب سے غافل نہیں ہونا ہے۔ ماہ رمضان کی محنتوں کا اثر زندگی پر ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عید کے دن ہمیں یہ تصور بھی ہونا چاہیے، یہ خیال بھی ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ عید تو اس کی ہے
کہ جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اور عید کا دن ہے بھی انہی نعمتوں کے شکرانے پر۔ تو جس نے روزے نہیں رکھے، جان بوجھ کر روزے چھوڑے، اس کو افسوس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن اصل خوشی ہوگی جب بندہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہ عیدوں کے اندر، عیدوں کی خوشی میں ہم لہو و لعب کے اندر اتنے مست ہو جائیں کہ اپنے ایمان کی ہمیں خبر نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کی بھی پیرامیٹرز عطا فرمائے، خوشی منانے کے بھی طریقے ہیں۔ خوشی منانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف دی جائے، خوشی منانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گاڑیوں کے سائلنسر نکال کر تیز رفتار گاڑیاں بھگائی جائیں اور جناب شور مچایا جائے، بے ہنگم افراتفری کی جائے، پکنک پوائنٹس پر جا کر بے حیائی کی جائے۔ یہ عید کا کوئی طریقہ نہیں، یہ خوشی منانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ جس رب نے ہمیں خوشی کا دن دیا ہے، جس رب کے نام پر ہم خوشی منا رہے ہیں، اسی رب نے یہ بھی بتایا کہ خوشی منانی کیسے ہے۔ عید الفطر کے دن فطرانہ ادا کر کے خوشی منانی ہے، لوگوں کو اپنی عید میں شریک کرنا ہے، غریبوں کو یاد رکھنا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنی ہے، گوشت تقسیم کرنا ہے رشتہ داروں میں، دوست و یاروں میں، فقیروں میں، غریبوں میں۔ تو یہ خوشی منانے کا بنیادی تصور ہے۔ تو آج سب کو بڑھ کر گلے ملیں، سب کو یاد رکھیں، اور سب کو کوشش کریں کہ اپنی دعوتوں میں ہم شامل کریں، محرومین کو شامل کریں، دوستوں یاروں کو انوائٹ کریں۔ آج ہم لوگ عید کے دن بھی اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے، بس گھر والے جو گھر میں ہوتے ہیں وہی لوگ عید بھی منا لیتے ہیں، وہی لوگ اچھے پکوان بھی کھا لیتے ہیں۔ دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا یہ عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ تو عید محض اچھے کپڑے پہننے اور محض اچھے کھانے کھانے کا نام نہیں ہے۔ یہ بالکل عید کے دن ہونے چاہیے، لیکن محض اس کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنے کا نام ہے۔ اپنی خوشیوں کو اپنی ذات سے، اپنے گھر سے باہر نکال کر لوگوں میں تقسیم کرنے کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے۔ اگرچہ اس روایت کی سند پر کچھ کلام بھی ہے، لیکن بہرحال ہمارے عمل کے لیے یہ بہت بہترین بات ہے کہ ایک بچہ رو رہا تھا، پریشان تھا۔ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، سب خوش ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میں کیسے خوشی مناؤں؟ نہ میرے سر پہ باپ ہے، نہ میرے سر پہ ماں ہے، میں یتیم ہوں، میں کس کے ساتھ خوشی مناؤں؟ کون میری سرپرستی کرے؟ کون میرے سر پہ ہاتھ رکھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اما ترضى ان تكون محمدا اباکا، کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ محمد تمہارے باپ کی جگہ ہو جائیں، اور عائشہ تمہاری ماں کی جگہ ہو جائے، اور فاطمہ تمہاری بہن کی جگہ ہو جائے؟ اس سے بڑی اور خوشی کیا ہوگی کسی کے لیے؟ تو یوں لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرنا، دیکھنا کہ محروم کون ہے۔ آج کے دن یتیم، اور آج کے دن ایسے لوگ کہ جو خوشیوں سے دور ہیں، جن کے پاس خوشیاں منانے کی وجوہات نہیں ہیں، جو لوگ غم میں ہیں، ایسے لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرنا، یہ عید کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور عید کا ایک بہت بڑا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، تلاش کر کر کے خوشیاں تقسیم کرنی چاہیے، راستے میں جا کے ہمیں عید مبارک کہنا چاہیے، خوشیاں لوگوں میں بانٹنی چاہیے، آتے جاتے خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ آج کلچر یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ آئے گا یار میرا ٹائم لے گا بلا وجہ، کوئی جاننے والا ہے، وہیں سے ہم راستہ اپنا کاٹ کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ کوئی دوست نظر آ گیا تو بجائے اس کے کہ اس کے پاس جائیں، اس سے گلے لگیں، خوشیاں تقسیم کریں، ہم وہیں سے جناب دوسری طرف نکل جاتے ہیں کہ میرا ٹائم لے لے گا بلا وجہ۔ تو ہمیں ٹائم دینا ہے، آج کے دن ٹائم دینا ہے، عام زندگی میں بھی ٹائم دینا ہے، راہ و رسم لوگوں سے بنا کر رکھنے ہیں۔ اور یہ ایک اجتماعیت کا بھی اظہار ہے عید کا دن، کہ لوگ چلے آئیں، لوگ جمع ہوں۔ ایک علیحدہ نماز عطا کی گئی ہے 5 نمازوں کے علاوہ،
وہ اسی وجہ سے کہ اس نماز پر بالخصوص لوگ تشریف لائیں، جمعیت کا اظہار ہو، قوت کا اظہار ہو۔ لیکن یہ قوت کا اظہار محض بس اتنا رہ گیا ہے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کی قوت کو دیکھ لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ عالم کفر اس قوت کو نہیں دیکھتا۔ آج اہل فلسطین کو بالخصوص اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور جتنا ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے کریں۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ جن چیزوں سے لوگ گولی بارود خرید کر انہیں مارتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں۔ ایسی چیزیں جو انہی کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، جن کا پیسہ، جن کی کمائی، عید کے دن انہیں اپنے دسترخوانوں پہ نہ سجائیں، عید کے دن انہیں نہ خریدیں، عام زندگی میں بھی نہ خریدیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً اہل فلسطین سے اس آزمائش کو جلد دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر ہو، ہمارا بھی حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کو سلامت رکھے، تا ابد رکھے۔ اللہ اہل اسلام اور اہل پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ جو ہدایت کے قابل ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں، پھر ہم کھڑے ہو کر صف بندی کریں گے۔ نماز عید میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں۔ نماز عید میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں۔ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں، 3 تکبیرات دوسری رکعت میں ہوتی ہیں۔ اگر کسی سے کسی تکبیر میں کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے تو وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ جو اجتماع کا موقع ہے اس میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اللہ نے معاف رکھا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر تلاوت ہوگی، اور پھر جس طرح نماز ہوتی ہے اسی طرح ہوگی۔ پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے پہلے تلاوت ہوگی، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات ہوگی۔ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 تکبیرات ہوگی زائد۔ اب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح انشاءاللہ ہم نماز عید کو ادا کریں گے۔ کھڑے ہو کر صف بندی کر لیجئے۔